ایک خصوصیت ابلیس کی ہم نے نکالی تھی، جو کوالٹی وہ ہم میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ یہ کہ حقیقت کے کئی پہلو ہوتے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کا ایک پہلو لے کے باقی سب کو اوائڈ کر کے اپنی رائے پہ اکڑا رہتا ہے، رائٹ. اور یہی انسان کے ساتھ وہ کرتا ہے کہ انسان کو ہر چیز دیکھنے کے بجائے اس کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، اس کی بنیاد پہ وہ کہتا ہے نا انصافی ہے، باقی سب سے وہ اپنے آپ کو بلائنڈ کر لیتا ہے، میں نے نہیں سننا، مجھے نہیں سننی ہے بکواس، جو ہے وہ ہے، رائٹ. اکڑ جاتا ہے انسان. تو یہ ابلیس کی سنت ہے. آج ابلیس کی دوسری سنت وہ کیا ہے؟ دل میں بات تھی، اس کو بھی کھٹک تھی کہ یہ کیا مٹی کی مخلوق، اس میں کیا خصوصیت ہے. اور یہی بات فرشتوں میں بھی آئی، لیکن فرشتوں کا رویہ کیا ہے؟ جو بات سمجھ نہ آئے وہ پوچھ لو. ابلیس کا رویہ کیا ہے؟ جو بات سمجھ نہ آئے، جو بات صحیح نہ لگے، اس کو اندر ہی اندر رکھو، کرتے رہو. وہ اتنی سی چیز ہوگی، اس کو اردو میں بات کا بدنگڑ کہتے ہیں، انگلش میں ایک فریز ہے میکنگ اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل، یعنی اتنا چھوٹا سا مٹی کا پہاڑ بنا دو. ہاں اس ذرے سے پہاڑ بنا دو. اس کے دل کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر ایک بڑا پہاڑ بن رہا ہے، اور وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور وہ جب پہاڑ اتنا بڑا ہو جاتا ہے نا انسان کی سوچ کے اندر، وہ نیگیٹو چیز، جس طرح ایک کینسر پھیلتا ہے، جس طرح ایک وائرس پھیلتا ہے، جب وہ پھیل جائے انسان کے ذہن کے اندر، تو اس کو اس کے علاوہ کوئی ریالٹی، کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. پھر وہ تمام باقی حقیقتوں سے بلائنڈ ہو جاتا ہے. ابلیس اب اس وقت تک اندھا ہو چکا ہے، اس کو اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اس نے اپنے اندر ہی یہ بات رکھی، اور اندر رکھ کے اس کو کیوں چوز کیا گیا، اس میں کیا ہے، جواب تو مل چکا ہے، لیکن اپنے ذہن میں اس کا تو کوئی، اس کی کوئی توقع نہیں بنتی ہے، تو مٹی کا بنا ہوا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا خاصیت ہے. تو اس نے آگے کھڑا ہو کے جواب، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا تھا. اذ امرتک، اور امرتک میں یہ بھی ہے کہ ابھی حکم نہیں دیا، پہلے سے حکم دیا ہوا تھا کہ میں بنانے جا رہا ہوں. قال انا خیر منہ، کہا میں اس سے بہتر ہوں. تو جو مشہور ہے ہمارے ہاں کہ ابلیس کی جو خصوصیت ہے وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، لیکن برتر سمجھنے سے پہلے کچھ ڈیزیزز ہم نے پہلے ہی بتا دی نا، جن کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو یہ اب ظاہر ہو رہی ہے اس کی ڈیزیز. وہ کیا ہے؟ میں بہتر ہوں، اسے کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا. اور یہ اصل چیز ہے جو وہ انسان میں بھی انجیکٹ کرنا چاہتا ہے. یہ تیسری چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو جاب کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی. میری بہنیں ہوں گی، میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی، چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی، میری ان کی کیوں ہوئی، وہ کیوں خوش ہیں، ان کے بچے ہو گئے، میرے کیوں نہیں ہوئے. ان کی فیملی میں یہ ہو گیا، ان کے تو بچے گریجویٹ بھی کر گئے، یہ بھی کر گئے، وہ بھی کر گئے، ان کو تو امیگریشن بھی مل گئی، ان کے تو پیپرز بھی آ گئے، ان کا یہ ہو گیا، ہمارا کیوں نہیں ہوا. اور انسان اسی سوچ میں اسے کیوں اللہ نے اسے کیوں رحمت دی ہے، اسے کیوں نعمتیں دی ہیں، مجھے کیوں نہیں دی. ان کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا. وہ تو ایسے ہیں ان کو تو وہ تو مستحق ہی نہیں ہے، تو انہیں کیوں مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا. وہ کیوں ہنس رہے ہیں، وہ کیوں خوش ہیں. یہ جو چیز اس کے اندر ملی ہے اس پہ شاکر نہیں ہوتا نہ، اس کو جلن ہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مجھے کیا ملا ہے، اس کو تکلیف ہی ہوتی ہے ابلیس کو کہ آدم کو کیوں مل رہا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کچھ چھینا ہی نہیں، اس کو تو اونچا مقام دیا ہوا تھا. یہاں تک کہ فرشتوں سے بات ہو رہی ہے اور جن کو بھی انکلوڈ کر دیا، اس کو ہائی کلاسیفائڈ کمپنی میں ڈال دیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو رزق تھا، اس کو جو ملنا تھا وہ تو ملنا ہی تھا، لیکن اس نے اپنے رزق پہ فوکس کرنے کے بجائے اس کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کسی اور کو کیوں مل رہا ہے. اور یہ اصل مرض ہے ابلیس کا. اور یہ جاتا ہے انسان میں یہ آ جائے تاکہ اس کو جو ملے، اور اس کے پاس جو، دیکھیں لوگ کہتے ہیں میرے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، میرے پاس موقع نہیں ہے، میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں، میرے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو کسی اور کو دی گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو وہ ہائٹ نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی، آپ کو وہ رنگت نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی، آپ کو وہ ایجوکیشن نہیں دی گئی، وہ فائنینسز نہیں دی گئے، وہ ویلتھی فیملی نہیں دی گئی، آپ کو وہ بیک گراؤنڈ نہیں دیا گیا، آپ کو آپ کی پیدائش اس ماحول میں ہوئی، اس سوسائٹی میں ہوئی، آپ کو کافی ساری چیزیں آپ کو بلاک کر دی ہیں. ٹھیک ہے، ماننے کی بات ہے کہ ہر انسان کو ایکول لائف نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ دیا گیا ہے نا، جو اتنا سا بھی دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جو دیا ہے نا، اس موقع کو آپ ایک دانے سے ایک پورا کھیت بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیے ہیں جو جتنا بھی چھوٹا ہو اس سے بڑی چیز اکامپلش ہو سکتی ہے. اب اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ جب جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جن کا دنیا پہ ابھی تک اثر ہے، ان کے پاس دنیا میں کیا تھا، ان کی زندگی میں ان کے پاس تھا کیا.
ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سے موقع ہیں؟ گھر سے نکالے جا رہے ہیں ٹینیج عمر میں، جہاں جا کے سیٹل ہوئے وہاں آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، رائٹ؟ کیا اپرچونیٹیز ہیں ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کم سے کم موقع بھی ہونا، اس کو اگر آپ پوری طرح یوز کریں گے تو آپ کو نہیں معلوم کہ کون سے برکتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ وہ کمپیریزن میں اپنی زندگی گزار لیتا ہے. اپنے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے تو کسی اور کے مقابلے میں سوچنا ہے ہمیشہ ہمیشہ. یہ ابلیس کی ایک لعنت ہے جو اس نے انسان کے اندر ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو وہ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے چننا چاہیے تھا. میں اور سجدہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سجدہ نہ آدم علیہ السلام کی عبادت تھوڑی کروانی ہے. سجدے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مخلوق بنائی ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت مانو کہ کیا عظیم چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. جب یہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں تو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم وہ ہو نہ ہو، میں اس سے زیادہ عظیم ہوں. اگر اس کی اتنی بڑائی ماننی چاہیے تو میں تو اس سے پہلے ڈیزرو کرتا ہوں، میری سینیورٹی بھی ہے. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس کو تو بس مٹی سے بنایا ہے. اور یہاں بھی بڑی فلسفی بات ہے، لیکن اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کی ڈیفینیشن دی ہے اب اپنی طرف سے. اس کی اپنی طرف سے آدم علیہ السلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. میں نے بار بار یہ بات سب کے سامنے، آپ کے سامنے بھی رکھی تھی کہ ہم 3 چیزوں کے بنے ہوئے ہیں، مٹی، بیلنس اور روح. 3 چیزیں ہیں ہمارے اندر. ابلیس کیا چاہتا ہے کہ ہمیں دیکھا جائے کس نظر سے؟ صرف مٹی سے. مٹی سے مراد کیا ہے؟ ہماری ایک جانور ایگزسٹنس ہے. جانور مٹی کے بنے ہوتے ہیں. وہ اب اس کا یہ اس کے دماغ میں ہماری حیثیت اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. اب اس کا مقصد یہ بن گیا، یہ مقاصد ہیں سارے ابلیس کے. جو فیلنگ اس کو آتی ہے وہ ہم میں ڈالنا چاہتا ہے، رائٹ؟ اندر ہی اندر کرتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم بھی اندر ہی اندر کریں. اس کے دماغ میں کسی کے خلاف ہے، کچھ کہنا چاہیے، نہیں کہے گا، اندر ہی رکھے گا. پھر جب کسی کی بہتری ہوگی اس کو برا لگے گا، وہ چاہتا ہے ہمیں برا لگے کسی کے ساتھ کوئی اچھا ہو رہا ہے. ہمارے کلچرز میں کیا ہو گیا ہے اب کہ اگر کوئی کامیاب ہونے لگے، فیملی میں، محلے میں، ملک میں، کوئی کسی بھی کامیابی پہ پہنچے، گریجویٹ ہو جائے، کسی کی پروموشن ہو جائے، کسی کے کوئی کامیابی آ جائے تو فوراً تنقید شروع. برائیاں. اور جیسے ہی وہ گرے گا، ناکام ہوگا، پھر اس کی اچھائیاں، پھر ٹھیک ہے، اب وہ ہم برابر ہو گئے. دیکھیں ماما، یہ ہوتا ہے نا لائف میں کہ آپ کے پاس 2 طریقے ہیں لائف میں ایڈوانس کرنے کے. ایک ہے کہ میں یہاں نیچے ہوں، مجھے محنت کر کے وقت لگا کے اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کے ان کو امپروو کرتے کرتے میں بہتری کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا اب میں بہتری کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میرا فوکس اپنے اوپر ہے. لیکن اگر میں یہاں نیچے ہوں اور کوئی اور بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ میں تو نیچے رہ گیا یار. اب میرے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو میں بھی محنت کروں اور آگے بڑھوں، یا اگر میں نے محنت نہیں کرنی تو میں اپنے کامنٹس کے ذریعے اور اپنے تانوں کے ذریعے اور اپنی جیلسی کے ذریعے اس کو کھینچ کے کسی طرح نیچے لے آؤں. پھر میں دوبارہ برابر لگوں گا، پھر مجھے کمتری کا احساس نہیں ہوگا، رائٹ؟ تو یہی انسان کی ایک فلسفہ بن جاتا ہے ابلیس کی طرح، کسی طرح اس کو نیچے کھینچ دو. اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے میں. اس کو اپنی اندر کوئی کوتاہی نظر ہی نہیں آتی. میرے رب، میرے دل میں خیال تھا، میں نے کہا نہیں، پہلے نہیں، یہ نہیں کہا، اور پھر بھڑک اٹھا نا، تو اللہ پہ پہلے سے الزام لگا دیا مجھے تو آگ سے بنایا ہے. اس میں کچھ علماء نے اشارہ یہ بھی نکالا ہے کہ آگ سے بنا ہوا، اس کا مطلب غصہ تو ہے میرے اندر، میں کہوں گا آپ ہی نے تو ڈالا ہے غصہ، میں نے تھوڑی کیا ہے. یہ کیا مٹی کی چیز بنا کے میرے سامنے رکھ دی. خلقتہ من طین. تو یہ چیزیں ابلیس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام خصوصیات ابلیس کی وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر آ جائیں، کہ ہم جسٹیفائی کریں اپنے آپ